بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاني دخل الجنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ صاحب اور ساتھیو، دنیا داری دے اندر انسان تجارت کردے کاروبار کردے، اگر کوئی چیز تیار کرواندہ ہے تو سب تو پہلے چیز تیار کرنے والے نو بندہ سیمپل دیندہ ہے، بھئی اے میرا سیمپل ہے، اس سیمپل دے مطابق تو میرا جڑا مال ہے وہ تیار کر رہے۔ اگر اس سیمپل تو سوتر ودا دے تو پھر بھی نہیں اسی مال چک دے، اگر سوتر کٹا دے تو پھر بھی اسی نہیں چک دے، اسی انہوں پیسہ نہیں دینا، مال نہیں چکنا۔ ماشاءاللہ عقل مند دانا بندے بیٹھے ہو، اگر دنیا داری دے اندر ساڑھے سیمپل دے مطابق مال تیار نہ ہوئے تے اسی مال نو قبول نہیں کر دے تے عرشاں تو آواز آن دی ہے
میں بھی ایک دنیا چ اپنا سیمپل بھیجیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تسی میرے بھیجے ہوئے سیمپل دے مطابق اعمال نہیں کرو گے تے قیامت دے دن میں تھوڑے اعمال نو قبول نہیں کرنا۔ جڑا تھوڑا مال ہے وہ تھوڑے سیمپل دے مطابق تیار نہ ہوئے، تسی وہ مال قبول نہیں کرتے، تے اللہ نے جڑا میں سیمپل بھیجے ہے وہ دے مطابق تسی اعمال نہیں کرو گے تے میں تھوڑے اعمال قبول نہیں کرنا۔ میں پچھلا جمعہ اسے ہی موضوع دے مطابق پڑھایا سی کہ پیغمبر دی حدیث دا منکر اگر وہ دی بیوی ہے جہنم چلی جائے گی، بیٹا ہے جہنم چلی جائے گا، باپ ہے، چاچا ہے، کوئی رشتہ بھی ہے۔ تو آج دا میرا خطبہ جمعہ اتھوں ہی شروع ہو رہا ہے۔ نبی نے ایک صحابی نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آندے نے نبی علیہ السلام دی عبادت نو بڑی توجہ دے نال میں وینا سا کہ آپ نوافل کیویں پڑھ دے، رکوع کیویں کر دے نے، سجود کیویں کر دے نے، آپ دا قیام کنا لمبا ہوندا ہے۔ میں جائزہ لینا سا تے ایک دن میں ویکھیا آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ فجر دا ٹائم ہو گیا، ساری رات نماز دے اندر گزر گئی، آپ نے فجر پڑھائی تے میں جا کے کول بیٹھ گیا۔ میں کہا اللہ دے رسول، یا رسول اللہ بے ابی و انت امی لقد صلیت اللیلۃ صلاۃ ما رأیتک صلیت نحوہا، کہنے لگا اللہ رسول میرے ماں باپ تھوڑے تے قربان ہون، اج رات تساں ایسی نماز پڑھی ہے کہ اس تو قبل میں ایہو جی نماز نہیں تھوڑی ویکھی۔ یہ مسند احمد دی روایت ہے تے ساری رات نماز ہی پڑھ دے رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اجل انہا صلاۃ راغبن و راہبن، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسی نماز سی اے دے تو بعد جیڑی میں دعا کردا اللہ نے وہ دعا قبول کر لینی سی۔ اج رات ساری نماز میں پڑھی تے جیڑی میں دعا کردا اللہ نے وہ دعا قبول کر لینی سی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وضاحت فرمائی نا، سألت ربی عز وجل فیہا ثلاثا خصال فآتانی اثنتین ومنعنی واحدتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس نماز اپنے اللہ دے کولو 3 چیزاں منگیاں نے، اس نماز کے اندر 2 چیزاں اللہ نے منو عطا کیتیاں نے تے 1 عطا نہیں کی تھی۔ پہلی گل میں اپنے رب دے کولو یہ منگیا سی کہ اللہ میری امت نو اوویں ہلاک نہ کری جویں تو پہلیاں امتاں نو ہلاک کیتا سی۔ نبی نوح علیہ السلام دی امت، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، جویں عذاب انہاں تے آئے سن نا، اللہ اوویں عذاب نازل کر کے میری امت نو ہلاک نہ کری تے اللہ نے میری اس دعا نو قبول کر لیا۔ ہن ویکھ لو تسی پاکستان دے اندر کیڑا گناہ ہے جڑا پاکستان چ نہیں ہو رہا؟ بولی ایڈے ایڈے بڑے گناہ کہ عورتاں نو قبراں چوں کڈ کے مردہ حالت دے اندر انہاں دا بدکاری کی جا رہی ہے، مردیاں نو کڈ کے انہاں دا گوشت پکا کے کھایا جا رہا ہے، کھوایا جا رہا ہے۔ یہ پہلیاں امتاں چ نہیں سن، وہ جنہیں بھی لوگ سن نا بدکار، کسے قرآن دی ایت یا کسے حدیث نہیں ملتا کہ انہاں عورتاں نو قبراں چوں کڈ کے انہاں نے مردہ عورت نال بدکاری کی تھی۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں، اس گناہ تے اللہ دا عرش بھی ہے، لیکن چھوٹیاں بچیاں نہ زیادتی کرنی، پھر انہاں نو مار دینا، کنے تھوڑے ملک چ واقعات پیش آئے ہیں۔ پھول جیسیاں چھوٹیاں بچیاں، کو عرب دا ایسا درندہ ہے کہ جنہیں چھوٹی بچی نے بدکاری کی تھی پھر انہوں ماریا ہو، ایک روایت نہیں ملتی۔ آج اتنے بڑے گناہ کر کے نبی دی امت وڈے عذابہ کو بچی ہے، کیوں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ،
اکبر لعلہم یرجعون، اللہ نے تو میں چھوٹے چھوٹے عذاب دینا وڈیاں تو علاوہ، وڈیاں تو علاوہ کیوں؟ نبی نے دعا کی تھی اللہ میری امت نو ہلاک نہ کری۔ اگر اج پیغمبر دی دعا ساڈے نال نہ ہوندی انہاں قوماں تے ایڈے ایڈے وڈے عذاب ہونے سن کہ پاکستان چ کوئی شہر تے کوئی بستی بچی نہیں سی ہونی۔ میرے بھائیوں دوسری دعا کی تھی نبی علیہ السلام نے، اللہ میں تیرے کو دعا کرنا کسے دشمن نو ساڈے تے غلبہ نہ دیں، کسے کافر نو کسے دشمن نو ساڈے تے مسلط نہ کری۔ وقتی طور تے اگر کفر غالب ہوتا ہے ہمیشہ تو لگ کے اسلام مسلمان ہی غالب رہے نے، اگر وقتی طور تے کفر غالب آ جاندہ ہے وقتی طور تے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن قیامت تک ایک وقت آئے گا کہ روئے زمین تے کوئی کفر باقی نہیں رہے گا۔ حدیث ہے نا نبی علیہ السلام دی کہ سب اپنی بل چو باہر نکلتا ہے، سارا دن گھومتا پھر اپنی بل چ داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام مدینے چو چلے گا پوری روئے زمین تے پھیلے گا، لیکن ایک وقت آئے گا اسلام مدینے چ باقی رہ جائے گا۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا مدینے چ جنوں موت آندی ہے نا، منافق مدینے دے اندر نہیں رہ سکتا۔ جدوں قرب قیامت ہونا ہے منافق جنہ دے دل چ کفر ہے نا، منافقت ہے، وہ مدینے دی حدود چ باہر ٹر جاندے۔ جڑے خالص مومن نے وہ مدینے چ رہن گے، فرمایا جنوں موت مدینے شہر چاہے گی میں محمد قیامت دے دن اس بندے دی سفارش کراں گا۔ تو لہٰذا اللہ دے نبی فرماندے نے میری اے بھی دعا قبول ہو گئی۔ تیسری دعا جگہ دے پیر کردے نے، اللہ میری تیسری دعا اے وے کہ میری امت جڑی اللہ مختلف گروہاں دے اندر تقسیم نہ ہوئے، مختلف مذاہب دے اندر مختلف جماعتاں دے اندر اللہ یہ تقسیم نہ ہوئے۔ تے اللہ پاک نے کہا محبوبہ اے گل نہیں میں مننی، باقی دو میں تینوں عطا کر دیتی ہیں۔ ہن ذرا غور کیجئے، نبی علیہ السلام فرماندے نے میں تینہ چیزاں دا سوال کیتا ہے، دو دے دیتیاں گئیاں تو میری امت تے قید سالی نہ آئے۔ ایک دعا بھی ہے اللہ انہاں نو قید سالی دی وجہ تو ہلاک نہ کری، تے اللہ فرماندے نے میں تیری امت نو قید سالی نہ ہلاک نہیں کراں گا، یہ بھی دعا قبول ہے۔ لیکن جڑی امت گروہاں دے اندر مذاہب دے اندر مختلف جماعتاں دے اندر بٹ جائے گی، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہن دیکھو نا کنے گروہ نے، کنیاں جماعتاں نے اور کنیاں بن رہیاں نے، تے قیامت تک کنیاں بننیاں نے۔ نبی علیہ السلام دی یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ آئیے میں آگے چلا، نبی علیہ السلام فرماندے نے، آپ نے آگاہ فرما دیتا ہی فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے تو بعد لمبے عرصے تک میری امت چ اختلافات رہن گے، آپس چ اختلافات رہن گے۔ ہن قرآن دی جڑی میں آیت پڑھی ہے وہ بھی نال سن لو۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اطاعت کرو اللہ تے او دے رسول دی۔ ایمان والے نو اللہ کہہ رہے ہیں اگر کسے گل دے اندر اختلاف ہو جائے، کسے گل چ رولا پہ جائے تے انہوں اللہ تے او دے رسول دی عدالت چ لے آؤ، جو اللہ تے او دا رسول فیصلہ کر دے انہوں من لو، باقی پوری کائنات نو چھڈ دیو۔ یعنی اللہ تو رسول دی عدالت چ جدو مسئلہ آئے گا نا وہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ جگہ دے پیر فرماندے نے اختلافات بڑے ہون گے، جماعتاں بڑیاں ہون گیاں،
گروہ بڑے ہونگے، مسالک بڑے ہونگے، مذاہب بڑے ہونگے۔ اگے آئیے حدیث پھر سنان لگا، آقا فرماندے نے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک۔ آقا فرماندے نے انہاں سارے گروہاں دے وچوں، انہاں ساریاں جماعتاں دے وچوں، انہاں ساریاں تنظیماں دے وچوں، انہاں ساریاں لیگاں دے وچوں، انہاں سارے گروہاں دے وچوں ایک جماعت جیڑی ہے او حق تے رہے گی، ایک جماعت حق تے رہے گی۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک جماعت ایک گروہ جیڑی ہے وہ قیامت تک حق تے رہے گی۔ لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک۔ تے پوری کائنات مل کے بھی اس گروہ تے جماعت نو نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ہون پتا کریے وہ کیڑی جماعت ہے؟ امام ابن مبارک، امام احمد ابن حنبل، امام علی بن المدینی، امام بخاری وغیرہم، تمام امام حضرت امام احمد ابن حنبل فرماندے نے اس گروہ تو، اس جماعت تو جڑی قیامت تک حق تے رہنی ہے وہ کیڑی جماعت ہے؟ آؤ پتا کریے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ان لم یکونوا اہل الحدیث، ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم۔ اے دے تو مراد جڑی قیامت تک ایک جماعت حق تے رہے گی، اے دے تو مراد اہل حدیث نے۔ اگر اہل حدیث نہیں تو میں کسے نو جانتا ہی نہیں ہو کون نے، میں کسے نو جانتا نہیں ہو کون نے۔ امام ابن مبارک، امام احمد ابن حنبل، امام علی بن مدینی، امام بخاری، یہ سارے امامات آئے مسلک ہے کہ جڑی حق تے قیامت تک جماعت رہے گی وہ اہل حدیث نے۔ اگر اہل حدیث نہیں تو اور کوئی کائنات ہو ہی نہیں سکتا۔ اگے آئیے جگہ دے پیر فرماندے نے ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتا وتفترق فی امتی وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملتا کلہم فی النار الا واحدہ۔ فرمایا لوگوں بنی اسرائیل تے 72 فرقے ہو گئے تے میری امت تے 73 فرقے ہو جان گے، کلہم فی النار، سارے دے سارے جہنمی ہون گے، الا ملتا واحدہ، ایک کوئی جنتی ہوئے گا۔ صحابہ نے قالوا من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول وہ کیڑا ایک جنتی، ایک گروہ جنتی ہوئے گا؟ آقا فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی، جدے تے میں تے میرے، اچھی بولو، میں تے میرے صحابہ۔ آقا فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی۔ ایک روایت چاندہ ہے وہی جماعت، نجات پان والی ایک کوئی جماعت ہے۔ کیری جماعت ہے؟ ایک کوئی جماعت ہے جدے تے میں تے میرے صحابہ نے، تے میں تھوڑا پتہ ہے مسلک کے صحابہ تے جمعہ پڑھایا سی، او دے چھ دلائل وی دیتے سن، یاد جے کہ نہیں؟ وہ بولو دے صحیح یار، پڑھایا سی نا؟ وہ تے دلائل اور براہین تے نال، دلائل و براہین تے نال میں ثابت کیتا سی خطبہ جمعہ دے اندر کہ وہ دنیا دے اندر مسلک کے صحابہ دے مسلک تے، صحابہ دے راہ تے اگر دنیا چ چلن والی جماعت ہے تو اہل حدیث نے۔ اور میں اگے چلا، آئیے ذرا غور کیجئے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، انہاں سارے صحابہ دی اتباع کرنے والے صرف اہل حدیث نے۔
میں یہ بیان کیتا سی اگے آئیے نا، فرمایا لوگو سن لو، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دو ہی چیزاں نے، ایک اخلاص ہے تے دوجا قرآن و سنت ہے، یہ دوویں چیزاں مل گئی ہاں تے اہل حدیثہ کولوں مل گئی ہاں۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، میں قرآن دی ایک آیت لگا ہوا پڑھن، اللہ فرماندے نے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہو اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جیڑا بھی اپنے اللہ دے سامنے جھک گیا ہے تے فرمایا نیکوکار بن گیا ہے، انہوں کوئی خوف نہیں تے غم نہیں۔ اسلم وجہہ تو للہ مراد، یہ دے تو مراد اخلاص ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ دی رضا واسطے اگر کوئی عمل کرتا ہے تے وَهُوَ مُحْسِنٌ تو مراد مطابت ہے، نبی دی اتباع ہے، آقا دی اطاعت ہے، نبی دی فرما برداری ہے۔ اس دور دے اندر اگر اخلاص نظر آئے گا، کسے چخلاص ہے تے نبی دی اتباع نہیں، اگر نبی دی اتباع تے اخلاص نہیں، یہ دوویں چیزاں اگر نظر آن گیاں تے اہل حدیث چ نظر آن گیاں، اخلاص بھی نظر آئے گا تے نبی دی اتباع بھی نظر آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری گل دی؟ بولو بولو۔ آئیے میں اگے چلا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اطاعت کرو اللہ تے دے رسول دی تے اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو، اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو۔ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دیو، لیکن میرے رسول دی اطاعت کرو، تھوڑے تے رحم کیتا جائے گا۔ یہ دا مطلب ہے نماز ہوئی قبول ہے تیری نبی دی، بولیا جی بولیا جی، نبی دی پورے قرآن دے تیاں پاریاں کلے رسول دی اطاعت دا حکم دیتا ہے تے نماز تے زکوٰۃ تو بعد دیتا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ہدایت اگر ہے تے نبی دی اطاعت دے اندر ہے، پیغمبر دی اتباع کرو، اطاعت کرو، تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت کی دی اندر ہے، نبی دی اتباع دی اندر ہے۔ آؤ اگے چلا، جگاں دے پیر فرمایا قرآن دا ایک اور مقام سن لو، فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور فرما برداری کرو، اتباع کرو، پیروی کرو جو رب نے آسمان تو نازل کیتا ہے۔ ایک قرآن ہے تے دوجا نبی پاک دا فرمان ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، قرآن بھی آسمان تو نازل ہویا ہے تے حدیث بھی، بولو بولو، قرآن بھی لے کے جبریل آیا ہے، حدیث بھی لے کے جبریل آیا ہے، قرآن بھی منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ۔ اور لوگوں قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے، اس واسطے کیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اور لوگوں قرآن حدیث تو علاوہ جڑی تیسری چیز ہے او دی اتباع نہ کرے آجے۔ ایک قرآن ہونا دا جی، قرآن حدیث ٹھیک ہے لیکن ساڈے امام دی فقہ بھی تے گھٹ نہیں نا، بول دے رہے قرآن تے حدیث نو اسی مننے لیکن امام دا قول کتھے چھٹی؟ اصول ترجیح کتاب ہے، چند صفات تے مشتمل مدارس پڑھائی جاتی،
وہ دے اندر ایک قول درج ہے قرآن دی آیت دے مقابلے چ اگر امام دا قول آئے گا قرآن دی آیت نو منسوخ سمجھا جائے گا قول نو منیا جائے گا حدیث دے مقابلے چ اگر امام دا قول آئے گا حدیث سادے امام دے قول کے مطابق ہوئے گی انہوں تسلیم کریں گے اگر نہیں ہوئے گی انہوں منسوخ کر دیتا جائے ایدہ نہ اسلام نہیں اسلام ایدہ نہ ہے کہ اللہ دا قرآن ہے تے نبی پاک دا فرمان ہے یہی میرا مسلک ہے یہی منہج ہے یہی اہل حدیث کی دعوت ہے یہی پیغام ہے یہی اعلان ہے لوگوں میں خطبہ جمعہ دے اندر کسے مسلک نو برا نہیں کہندا کسے نو گالی نہیں دیندا لیکن میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی دکان تے اپنا سودا دے بیچ سکنا کہ نہیں جدو قرآن نے کیا ہے پیروی وہ دی کرنی ہے جو اللہ نے نازل کیتا ہے تو جڑا اس تو علاوہ ہے وہ دی پیروی نہیں کرنی قلیلا ما تذکرون کم لوگ نے جڑے دے تو نصیحت کر آگے آئیے اللہ فرماندے نے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ فرمایا لوگو ایک رسی ہے انہوں مضبوطی نہ تھام دے رکھو فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي وَأُوحِيَ إِلَيْكَ وہ رسی کی ہے جو آپ دی طرف وحی کی دی گئی ہے وحی کی ہے رب دا قرآن ہے تے محمد دا فرمان ہے فرمایا اس رسی نو فَاسْتَمْسِكْ اینو مضبوطی نہ پکڑی رکھو فرمایا لوگو تر فرقیاں دی اندر نہ پہ جایا جے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا رسی کو مضبوطی نہ پکڑ لو تے تسی فرقیاں تے نہیں بٹو گے وہ رسی کی ہے ایک رب دا قرآن ہے تے دوجا تے اس رسی دی وضاحت جگاں دے پیر نے کی تھی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرا پیغمبر اللہ دی وحی تو بغیر بولتا ہی نہیں آگے آئیے وہ رسی کی ہے جگاں دے پیر دنیا تو جا رہے نے آقا فرماندے نے ترکت فیکم شیئین یا امرین لن تزلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض فرمایا دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں انہاں نو مضبوطی نہ پکڑے آجے اتھے کیا ہے قرآن چ کہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پکڑو رسی کی ہے فرمایا دو چیزاں میں چھڑ کے جا رہے ہیں انہوں مضبوطی نہ پکڑیا جے کدی گمراہ نہیں ہوو گے ایک رب دا قرآن ہے تے ایک میری سنت ہے سبحان اللہ تے قیامت دے دن تسی آؤ گے حوض تے میں تھوانو اوتھے پا لواں مراد کی ہے جنہ قرآن حدیث تے عمل کیتا ہے او نادا میں حوض کوثر تے انتظار کرانگا تے جنہ قرآن حدیث چھڑ کے بدعات نو جاری کیتا ہے قیامت دے دن آؤں گے حوض تے پانی پین واسطے درمیان چک دیوار حائل ہو جائے گی سونیاں اے نہیں تیرے سوحکن لمن غیر آبادی اے او لوگ نے جنہ تیرے تو بعد تیرے دین دا حلیہ وگار دیتا اے لیو امت تیری احمد پیاریا بعد رسولہ اینا تیرا دین وگاریا کڈ کڈ نویاں رسمہ اینا دین وگاڑیا اتوں نمازاں پڑھ دے وچوں گمراہیا اینا بدعات اور خرافات نو شامل کر کے محبوب جی
انہاں تھوڑے دین دا بیڑا گرک کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ۔ اور دنیا دے لوگو اے جڑا قرآن تھوڑے تے نازل کیتا گیا ہے تے لوکاں نو چاہیے اس قرآن دے وچوں جو لینا لین تے نبی دی حدیث دے وچوں لین۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے پیغمبر نے ایک قرآن پڑھایا، تجھی حدیث پڑھائی ہے۔ آگے چلیے، اللہ اللہ نبی علیہ السلام دی حدیث بھی ہے۔ آقا فرماندے نے مینوں قرآن دتا گیا تے او دی مثل ایک اور کتاب دیتی گئی ہے، وہ کی ہے؟ وہ میری حدیث ہے۔ آگے آئیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے من کان منکم متسائیاً فلیتاس بے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإنہم کانوا ابر هذه الامة قلوبا وآمقها علما وأقلها تکلفا وأقومها فرمایا وأقومها ہدیا وأحسنها حالا قوما اختارهم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم وإقامت دینہ فاعرف لهم فرمایا فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم۔ آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے جیڑا شخص اصحاب محمد دی اقتدا کردہ ہے سب تو زیادہ پکیزہ دل والے، سب تو زیادہ گہرے علم والے، سب تو زیادہ اچھی سیرت والے وہ لوگ نے جنہ نبی دی صحبت نو اختیار کیتا ہے تے اللہ دے دین واسطے اللہ نے انہاں دا انتخاب کر لیا ہے۔ فرمایا وہ سارے دے سارے صحابہ جڑے سن انہاں دے رستیاں دی پیروی کرو، سارے صحابہ صراط مستقیم تے سن۔ اگے آئیے، فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ نبی دے صحابہ دیو جماعت سی جدو حدیث آ جاندی سی صحابی کوئی دلیل پیش نہیں سن کر دے، کوئی دلیل، کیونکہ انہاں دے سامنے جدوں بھی حدیث آ گئی ہے پیغمبر دا فرمان آ گیا ہے انہاں نے دجی گل کیتی، بولو دجی گل کیتی نہیں۔ آقا فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک مسئلہ پوچھن والا ہوندا ہے، آن کے آندا جی ابو بکر و عمر جیڑا ہے حج تمتع نہیں کر دے، ابو بکر و عمر تے جائز ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہاں جائز ہے، نبی نے حج تمتع ہی کیتا ہے، اے ابو بکر و عمر نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں واللہ ما اراکم متحین حتی یعذبکم اللہ تحدثکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتحدثون من ابی بکرین و عمرہ۔ آندے نے میں تینوں نبی دی حدیث پیا دسنا، تو ابو بکر و عمر دی عمل پیا پیش کرنا ہے، انہاں دا قول پیا پیش کرنا ہے، منوں ڈر ہے کتے آسمان تو پتھراں دا میਂਹ نازل نہ ہو جائے۔ ہن ابو بکر و عمر دی تھوڑی عظمت ہے، بولیے وہ مقام گھاٹے نبی دی ذات تو بعد اس زمین دی دھرتی تے اللہ نے عظمت دیتی ہے ابو بکر نو دیتی ہے، اور پھر عمر فرمایا میری امت دا ایک محدث کا نام عمر ہے، رائے زمین تے عمر دیتا ہے، اس کو قرآن پڑھ کے محمد تے قلب اطہر تے نازل ہوتا ہے۔
لیکن عبداللہ بن عباس فرماندے نے دوجی روایت دے اندر آندے نے اراہم سیہلکون اقوال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولون قال ابو بکر و عمر، میں سمجھنا ان قریب تسی ہلاک ہو جاؤ گے. یہ دوجی روایت ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان قریب تسی ہلاک ہو جاؤ گے. کیوں؟ تسی نبی دی حدیث دے سامنے ابو بکر و عمر دا قول پیش کیتا ہے. قول پیش کرن دی وجہ تو کتے آسمان تو پتھراں دا مین آ جائے. نبی دے حدیث دے سامنے ابو بکر و عمر دا قول پیش کرن دی وجہ تو کتے ہلاک نہ ہو جاؤ. حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، انہاں دا قول سن لو. آندے نے لا یحل لأحد ان یاخذ بقولنا ما لم یعلم من این اخذناہ. فرمایا اے جائز ہی نہیں، امام ابو حنیفہ نے اے جائز ہی نہیں میرے قول دے سامنے نبی دی حدیث پیش کیتی جائے، تسی میرا قول منو حدیث چھڑ دیو کائنات دے اندر جائز ہی نہیں. جائز نہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو دے صحیح. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اگے آندے نے اس طرح انہوں نے کیا ہے حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتنی بکلامی فاننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنہ غدا. جیڑا شخص میری دلیل نو پہچانتا نہیں او دیتے حرام ہے کہ میرے کلام دے مطابق فتویٰ دے. حضرت امام ابو حنیفہ آندے نے کیونکہ میں بشر ہاں، اج بات کرنا کل نو رجوع کر لینا وا. حضرت امام ابو حنیفہ آندے نے جائز نہیں کہ میرے قول تے فتویٰ دے. حنفیوں، حنفی بھائیوں سن لو، امام ابو حنیفہ کہندے نے کہ نبی دی حدیث دے سامنے میرے قول تے فتویٰ دینا حرام ہے. جائز نہیں کہ نبی دی حدیث نو چھڈ کے میرے قول تے فتویٰ دے. میں ایک حوالہ پیش کیتا سی، شاید تھوڑی یاد ہوئے نہ ہوئے. اقد الجیل دے حوالے امام صاحب کو ایک بندہ ہے، انہیں کہا جی امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ، ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوجے پاسے اللہ دا قرآن ہو، قرآن کی ہے تو اللہ قول قرآن دی ہے نہ ٹکراتا ہوئے، پھر تھوڑا قول منیے قرآن منیے. تو امام صاحب فرماتے ہیں اترکو قولی بکتاب اللہ، میرا قول چھڑ دے قرآن مان لے. پھر انہیں کیا اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پاسے تھوڑا قول ہے دوجے پاسے نبی دی حدیث ہے، پھر تھوڑا قول نبی دی حدیث نال ٹکراندا ہو. فرمایا اترکو قولی بقول خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قول چھڑ دے نبی دی حدیث مان لے. پھر انہیں تیجا سوال کیتا امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہو ایک پاسے صحابی دا، پھر فرمایا اترکو قولی بقول صحابہ، میرا قول چھڑ دے صحابی دا قول مان لے. چلو ساڈی نہیں مننی قرآن دی نہیں مننی. ہن انہاں نے پوچھو نبی نہ آدمی جماعت نہیں کرا سکتا. میں کیوں بھائی سارے امام کا قول ہے. میں کہا نبی دے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم پوری زندگی نبی دے مصلی دے امام رہے. جدو آقا مدینہ چھڈ کے باہر جاندے سن امام وہی ہوندے سن، وہ تے نبی دے سن. پھر کیا جی بچہ جماعت نہیں کرا سکتا. میں کہا 7 سال دا بچہ ہی سی جنہوں آقا نے فرمایا تو انہاں دا امام ہے، تینوں قرآن زیادہ پتہ ہے، تو یہاں تو بچہ نہیں کرا سکتا. 100 تو اتے مسائل میں جنہیں فقہ دے مسائل کو ترجیح دیتی جا رہی ہے، نبی دی حدیث کا رد کیتا جا رہا ہے. جی خامد بیوی خامد نو غسل نہیں دے سکتی، کیوں جی امام صاحب تک کہو. میں کہا ابو بکر نے انہوں نے بیوی نے غسل دیتا ہے، فاطمہ نو حضرت علی نے غسل دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں ایسا تو میری زندگی فوت ہو جائے تینوں غسل بھی آپ دیا کفن بھی آپ دیا. ہون آندہ جی قول منو. میں کہا امام صاحب نے کیا میرا قول چھکو حدیث منو. تو سا امام دی بھی نہیں منی حدیث دی بھی نہیں منی، کرو گے کی؟ اور ظالمو
قیامت دا دن آقا بیٹھے ہون گے، حنفی نماز لے کے آئے گا تے حنفی نماز کی تصدیق محمد نہیں کرے گا، امام ابو حنیفہ کرے گا۔ اور میں منبر تے کھڑا بافوزو کھڑا، قرآن میرے ہاتھ چے، میں وضو کر کے منبر تے چڑھ کے مسجد وڑ کے قرآن پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ حنفی نماز دا مچھر تے پر تے برابر بھی تھانوں قیامت نو عمل لیجے، یہ اجر نہیں تے لبنا، یہ ورقہ پار چھڑو۔ کلمہ نبی دا پڑھ کے نماز حنفی پڑھ دے ہو، کلمہ نبی دا پڑھ کے حنفی حج دس دے ہو، کلمہ نبی دا پڑھ کے امام ابو حنیفہ تے عمل کر دے ہو، اور ظالموں قیامت نو آقا حوض کوثر تے ہون گے، وہ تے کیڑا منہ لے کے جاؤ گے؟ خدا دا خوف کرو، قیامت نو محمدی نماز دی آقا ہے۔ ساڈے جنہیں علماء نے نا، کسی نے لکھیا محمدی نماز، کسی نے کیا صلاۃ الرسول، کسی نے کیا میرے نبی کی نماز، اسی حنفی نماز نہیں لکھی۔ جگان دے پیر فرماندے نے قرب قیامت حدیث پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جویں اگدا نیارا تلیت رکھنا مشکل ہے۔ اس دور سے جڑا حدیث پہ عمل کرے گا انہاں لوکاں نوں اللہ میرے 50 صحابہ دے عمل تے برابر ثواب عطا کرے گا۔ جاؤ ہن ویکھ لو، نماز ہی ویکھ لو، پوری دنیا دے علماء حنفیہ اپنی نماز لے کے آؤ، میں محمدی نماز لے کے آؤ۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کٹ لینے ہاں، حدیث تے نبی دی نماز پیش کرنے ہاں، تیری نماز نبی دی نماز نہ مل جائے تو سچا، اگر میری نماز مل جائے میں سچا۔ آؤ تسی اپنا وضو لے کے آؤ، وضو حنفی وضو، اجرت تے تقریر دی تیری تے مسئلہ تے دنیا دی کہ حدیث دی کتاب جو گردن دا مسا تے وکھاؤ، حدیث نہیں فقہ جی۔ نماز کی سورت فاتحہ پڑھو گے تھوڑے منہ چاہ کے کتنے میں فقہ جی، حدیث نہیں۔ حدیث کہتی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جرا امام کے پیچھے نماز پڑھتا انہیں چاہیے سورت فاتحہ پڑھے۔ سورت فاتحہ تو بغیر نماز نہیں۔ میں ہزار جگہ تے کیا لوگو جڑا بندہ نماز جو سورت فاتحہ نہیں پڑھتا رب نو دی نماز دی لوڑ کوئی نہیں۔ آگے آئیے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انما انا بشر اختی و اصیب فانظروا فی رأی فکل ما وافق الکتاب والسنت فخذوه وکل ما لم یوافق الکتاب والسنت فترکوه۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جڑے مسجد نبوی دے امام نے، منبر دے خطیب نے، آندے نے لوگوں میں انسان ہاں، میں غلطی کر سکنا وا، صحیح موقف بھی اختیار کر سکنا، لہٰذا میری رائے نو متعلق غور کر لیا کرو، جیڑی رائے کتاب و سنت دے مطابق مل جائے اونوں مان لو، جڑی کتاب و سنت دے نال نہیں ملدی میں امام مالک کہنا فترکوہ انہوں چھڈ دیو۔ اگے آئیے امام شافعی آندے نے اجمع المسلمون علی ان من استبانا لہو سنت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یحل لہو ان یدعها بقول احد۔ مسلمانہ دا اس بات تے اجماع ہے جس آدمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت واضح ہو جائے او دے لیے جائز نہیں نبی دی سنت نو چھڈ کے امامہ دے قول مننے۔ اے امام شافعی کہہ رہے ہیں۔ اگے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من
حیث اخذو، فرمایا تسی تقلید نہ کرو، نہ امام مالک دی تقلید کرو، نہ شافعی دی تقلید کرو، نہ امام اوزاعی دی تقلید کرو، نہ امام ثوری دی تقلید کرو۔ لہذا تھانوں جتھوں لبدا ہے یعنی کتاب و سنت دے وچوں مسائل نو لو، ساریاں دی تقلید چھڈ دیو، کتاب و سنت نو من لو۔ ہون کی آندا ہے جڑا مقلد نہیں، ایک منو کہن لگا تسی نبی دی تقلید نہیں کرتے، میں دیو کہ نبی دی تے اطاعت ہوندی ہے، اتباع ہوندی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، مراد کی ہے اللہ دی منو۔ اللہ دی کیوں مننی ہے؟ اللہ دی کتاب کیڑی ہے؟ بولو تو صحیح، میرے بار دیکھو چوپی ہو گیا کی ہے؟ قرآن۔ تے اطیعوا الرسول نبی دی کتاب کیڑی ہے؟ حدیث۔ تو میں کہا تو آنا امام ابو حنیفہ دی تقلید کرو، میں کہا جاؤ امام ابو حنیفہ دی روئے زمین تے کوئی ذاتی کتاب لکھی دکھا دو، بولیے۔ ایک امام ابو حنیفہ دی طرف منسوب کی جاتی ہے فقہ اکبر دینا، منسوب ذاتی قلم دی کتاب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی لکھی کائنات ہے ہی نہیں، محض کتاب ہو دی ہے جدی کتاب ہے مذہب ہوتا ہے، تے نالے میں اسی ماننا امام ابو حنیفہ دی اس واسطے نہیں مانتا، امام ابو حنیفہ کو غلطی بولیا ہو سکتی ہے، امام ابو حنیفہ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، امام شافعی کی میں تقلید اس واسطے نہیں کرتا انہوں کی بات غلط ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، امام شافعی کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، امام مالک کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ میں کہا دنیا چ کوئی ہستی ہے انہاں دی بات غلط صحیح کیوں ہو سکتی ہے؟ یہ سارے امام بولتے ہیں اپنی مرضی نال، میں جدی اتباع اور اطاعت دا حکم دینا وہ بولتا رب دی مرضی نال، او دی ہر بات صحیح ہو سکتی ہے، او دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نبی دی ہر بات لکھ دے سن، صحابہ نے کیا ہو ہر گل ہی لکھی جانا ہے، کسی ٹائم آقا غصے چ بھی ہوندے نے، پریشانی چ ہوندے نے، کوئی ایسی گل نکلو لکھنا بند کر دیتا، فرمایا عبداللہ لکھتا کیوں نہیں؟ اللہ رسول صحابہ نے آگیا عبادت والے اللہ رسول غصے چ ہوندے نے، کوئی گل ایسی نکل آؤں، آقا فرماندے نے او کتب عبداللہ لکھ الا ما نقول وهو الحق، محمد دی زبان چو غصے چ ہوئے، خوشی چ ہوئے، غمی چ ہوئے، کسی حالت چ ہوئے، نبی دی محمد دی زبان چو حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے، پاک نکلتا ہے، لا شک نکلتا ہے۔ میری زبان چو کدی غلط بات نکلی نہیں، اسیہ نے لوگوں وہ دی بات تغیر ہے جدی زبان چو کدی غلط بات نکلی نہیں۔ امام ابو حنیفہ تے جبریل وحی لے کے نہیں ہوندا، وحی لے کے ہوندا تے آمینہ دے لال تے ہوندا ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اہل حدیث نے کیا لوگوں جدو دا آمینہ دا لال ٹر گیا اس تو بعد قیامت تک جبریل وحی لے کے نہیں آئے گا۔ جاؤ اہل حدیث کی کوئی بات اٹھاؤ، لیکن تیرا میرا فرق ہے، ہدایہ بڑی زمین تے، قدوری بڑی زمین تے، کنز الدقائق بڑی زمین تے، فتاوی عالمگیری بڑی زمین تے، لیکن جیڑا تیرا مسلک ہے وہ زمین تے بنے ہے، میرا مسلک عرش بری تے بنے ہے۔ قرآن بھی آسمان تو نازل ہویا ہے، حدیث بھی ہائے 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 ہائے، عرش بری تو میرا مسلک جبریل لے کے وہ پیغمبر تے قلبِ اطہر تے اتارے ہیں۔ اور جاؤ دو کیمرے لگے رہے، کوئی دنیا دا آدمی ایسی حدیث لیاؤ جدی سند نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہوئے تے اہل حدیث اس حدیث نو مانتا رہا۔ ایک حدیث پیش کرو، صرف ایک حدیث لیاؤ، خدا دی قسم کھا کے کہنا اگر وہ دی سند نبی پاک تک پہنچ دی اہل حدیث دی گردن جھک جائے گی۔
ساڈے نبی دی زبان چو جو نکلے ہے جدو نکلے ہے جس ٹائم نکلے ہے حق سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی میرا پیر جدو ساڈا پیر جدو بھی بولے توحید تے موتی رولے سونا گل ادو سی کردا جدو ہندا سی حکم الہی اللہ دی مرضی تو بغیر میرا محبوب بولتا نہیں آخری بات سن نبی کی زبان تو جو نکلے ہے حق کے سچے پاک کے لا نبی دیکھ صحابی آقا دا سودا ہویا کہ یہودی نہ پور دا آپ نے فرمایا چلا کر تینوں پیسے دینا نبی علیہ السلام انہوں نال لے کے جا رہے نے گھروں پیسے دینے واسطے راہ چو ایک بندہ ملتا ہے آندھا اٹھ کینے دا بیچے آندھا انے دا آندھا ڈبل پیسے لے لی زبان تو مخرج ہے کئی بندے ایسے بھی رہے ہیں جڑا 2000 بدلے پھر جاندے ہیں کیوں نہیں آئی صاحب 2-3 بدلے تے جڑا کمنٹ کر کے زبان کر کے مکھلدا ہے نا قیامت میں دی مستقل تے غداری دا چڑھا ہے اہل حدیثوں تھوانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے تھوڑا کوئی عمل بھی ایسا نہیں جڑا پیغمبر دی سنت اور آپ دی حدیث دے مخالف ہوئے کوئی عمل بھی ایسا نہیں اہل حدیث دی نماز پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق ہائے ہائے انہیں کیا ٹھیک ہے آقا وہ اڑ گیا ہوتے جدو ڈبل پیسے دی انہوں پیش کر شکر آپ نے فرمایا کی ہوئے آندھا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا آپ نے فرمایا کیوں بھئی تو میرے نہ کادے واسطے جا رہے ہیں پیسے لین کادے اوڑ دے یہ سودا نہیں ہوئے تو پیسے کیوں لین جا رہے ہیں انہوں نے کہا ساری گل ٹھیک ہے تھوڑے میرے کوئی بندہ تیسرا تو نہیں ہے تسی اپنا گواہ پیش کرو نہ پیسے دے نہیں گواہ ہوتے ہیں وہ نہیں نبی کے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ وہاں نبی کے صحابیوں جتھے لیٹے ہو اللہ تھوڑی قبرات کروڑا رحمتہ نازل فرمائے ہائے ہائے خزیمہ کولوں دی لگے آپ نے کی فرمائے خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے خزیمہ دے 5 آواز اس کی ہوتی نہیں پڑی اگو واپس آئے اندر کی آنا ہے آندھا جی تیرا نبی آندھا میرا تیرا سودا ہے میں کہنا نہیں ہویا میں کہنا گواہ پیش کرو خزیمہ دے 10 کیڑی پڑے کیڑی کچہری کیڑی عدالت کیڑے چوک سے گواہی دینی ہے میں گواہی دینا کہ تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہے تو جھوٹا میرا نبی سچا ہے جدو انہی گل گئی پیسے لے دفع ہو گیا آقا نے کندھے تو پڑیا خزیمہ منو سودا کر دیا ویکھئے اللہ رسول نہیں ہائے تو میرے کو تصدیق کی تھی اللہ رسول نہیں فرمایا گواہی ایڈی بڑی ہمیں دے شریع خزیمہ نے بھی کیا سونے تسی فرمایا اللہ اکتے سی اللہ کو دیکھے نہیں سمجھ آیا تسی فرمایا کہ اللہ اکتے سی اللہ کو دیکھے آسان تے رب نو بھی رب منیا محبوبہ تیری زبان نبوت دی وجہ تو منیا تسی فرمایا دنیا تو مرنا ہے آسان کیا مرنا ہے تسی فرمایا قبر سے عذاب ہونا ہے کیا ہونا ہے کوئی عذاب ہونا دیکھیا تھی تسی فرمایا قیامت برپا ہونی ہے کیا ہونی ہے تسی فرمایا جنت ہے ہاں کیا ہے تسی فرمایا جہنم بھی ہے ہاں کیا ہے سونیا سارا اسلام تیری زبان نبوت دی وجہ تو منیا ہے ایتھے نہیں سودا کر دیا میں نہیں بیٹھیا لیکن میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث کا مسلک اہل حدیث کا منہج قال اللہ و قال الرسول کوئی تیسری بات نہیں دو ہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھڑا چو نکلے ہے وہ دے اندر ملاوٹ جنی بھی پاک ہوئے ملاوٹ ہی ہوئی اگر زمزم دا پانی بھی ملا دیو گے وہ بھی ملاوٹ ہی لیکن سچا تھی وہ یہ جڑا محمد دی زبان نبوت چلی لوگوں کے اندر کسے اونچے دی کسے نیوے دی کسے فقیر دی کسے مفتی دی
کسی محدث کی بات ملاؤ گے دین خالص نہیں. دین خالص ہوئی ہے جو آقا دی زبان نبوت چو نکلے ہے وہ قال اللہ و قال رسول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول.